تکبیر نہیں ہے. اور یوم تکبیر کے حوالے سے ایک بات جو انہوں نے ایٹم بم کو بھی اپنا وہ بنا لیا ہے، فادر آف دی اٹامک پروگرام پاکستان کا وہ ایک اور شخص تھا جس کا نام بہتوں کو اچھا نہیں لگتا، ذوالفقار علی بھٹو، لیکن انہوں نے وہ بھی اپروپریٹ کر لیا ہے. لیکن اس کے علاوہ آج پہلی رمضان بھی ہے، ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ صرف یہ تفتیش نہیں، تمام تفتیشیں جو پاکستان میں جاری ہیں لوگوں کو رمضان کے حوالے سے سچ بولنے کی توفیق عطا ہو تاکہ اچھی روایت سیٹ ہو سکے، جی قانون کی عملداری کا اظہار ہو سکے اور اچھی روایت قائم ہو سکے. سلمان غنی صاحب، مریم نواز یہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو اعتراض مسترد کرنے کا اختیار نہیں ہے، جیسے جے آئی ٹی نے اعتراضات، مریم نواز نے کہا ہے، یہ مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ خوش آئند ہے کہ حسین نواز پیش ہو رہے ہیں، لیکن جے آئی ٹی کا یہ دائرہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اعتراض مسترد کر سکتی یا کر دیتی، پھر بھی کر دیے گئے. اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج حسین نواز کی باڈی لینگویج کو، کیونکہ انہوں نے کہا میں مفروضے پہ بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں عائشہ، ابھی ایاز صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ ایک قانون دان نے ان کے کیس کے حوالے سے لکھا تھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کا کیس قانونی بنیاد پہ لڑا جاتا تو شاید ان کی جان بچ جاتی، کہ اسے بھی انہوں نے سیاسی انداز میں لیا تھا. میرا خیال اب وہ سیاست پیچھے رہ گئی ہے، معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. اور بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان کے اندر افراد جو ہیں وہ آئین اور قانون سے بالادست بن گئے، اور یہی وجہ ہے کہ خود حکومتوں کی اپنی ریٹ کامیاب نہیں رہی. جہاں تک آپ نے حسین نواز کی باڈی لینگویج کی بات کی ہے، دیکھیں ایک کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، جو سماعت ہونی ہے، جو 2 افراد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی تو ریفیوز کر چکی ہے، اب یہ گیند عدالت کی کورٹ میں ہے. لیکن یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے کہ اگر حسین نواز صاحب، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آج سنڈے کے دن بھی جے آئی ٹی بیٹھی ہوئی ہے، کہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے کہ وہ اتوار کے دن بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور حسین نواز صاحب پیش ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. معاملہ سنجیدہ، اعتراضات بھی تو سنجیدہ لگتے ہیں جو اعتراضات اٹھائے گئے. معاملہ ایک سنجیدہ رخ اختیار کر رہا ہے، اور یقیناً اس سے ایک بنیاد بنے گی پاکستان کے اندر مؤثر احتساب کی. اور پھر یہ ثابت ہوگا کہ پاکستان میں کوئی شخص حکمران ہو، سیاستدان ہو یا کوئی اور اثر و رسوخ کا عمل شخص ہو، وہ آئین اور قانون سے بالادست نہیں ہوگا. سہیل صاحب، جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں حسین نواز کی جانب سے، کل ان پر بات ہونے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک میڈیا میں ان اعتراضات کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویلڈ ہیں اور ان کو عدالت کو دیکھنا چاہیے کہ اعتراضات صحیح اٹھائے گئے ہیں، اس کے بعد جے آئی ٹی کی حیثیت کا اثر نو تعین ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ مجھے آج جرأت رندانہ سے کام لیتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ جب سے پاکستان میں احتساب کا نعرہ پروڈا سے شروع ہوا ہے، پوڈا آئی، ایبڈو آئی، یہ احتساب احتساب احتساب، لیکن اس کا انجام کچھ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ اب اس کا کچھ انجام نظر آنا چاہیے تاکہ جو ہونا ہے ایک دفعہ ہو جائے. میں تو جب سے صحافت میں آیا ہوں 32 سال ہو گئے ہیں، ہر وقت سیاستدانوں کے احتساب کی بات سنتا ہوں، اور کچھ لوگ ہیں کہ شاید ان کی جان ہی لینا چاہتے ہیں. تو اب ان کی جان کا بھی فیصلہ ہو جائے، ان کی کرپشن کا بھی فیصلہ ہو جائے، اور جس کو یہ لانا چاہتے ہیں اس کو لانے کا فیصلہ بھی کر لیں. یہ آج طے کر لیں جے آئی ٹی کسی کروڑ بیٹھے، تاکہ جتنی اچھے فوجی ادوار رہے ہیں، جتنے اچھے آمرانہ دور رہے ہیں، وہ دوبارہ لے آئے، تاکہ نہ ملک کے اندر کوئی کرپشن ہو، نہ ملک کے اندر کوئی بدعنوانی ہو، ہر چیز ٹھیک ہو جائے، ساری دنیا میں چین کی بانسری بجنے لگے. یہ کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں. تو ہارون صاحب، کل کا دن بھی تو بہت اہم ہوگا سپریم کورٹ کے لیے، کل کا دن بھی بہت کچھ واضح کر دے گا. یہ سمجھ نہیں آئی سہیل صاحب، آپ اتنے اس پہ سینسیٹیو کیوں ہو گئے؟ بات یہ ہے کہ قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے. ساری دنیا میں فوجی حکومتوں میں آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں، ضیاء الحق وہ قانون کو مانتے تھے، وہ آئین کو مانتے تھے. میں عرض کرتا ہوں، میں نے ضیاء الحق کے 11 سالہ دور میں ایک لفظ ان کی حمایت میں نہیں لکھا. اب تو بولتے ہیں نہیں، اب جب لوگ ان کو حضرت آدم سے لے کے اب تک کے سب جرائم کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو اس سے ایک ریٹیلیشن پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح میرے اندر نہیں، تو میں تو ضیاء الحق کی حمایت نہیں کی، نہ مشرف کی نہ کسی کی. آپ کو 32 میری عرض سنیں، دنیا بھر میں قوموں نے ترقی کی ہے جمہوریتوں میں، اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ انسانی آزادی، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا، انسانی صلاحیت آزادی میں بروئے کار آتی ہے، پابندی میں نہیں آتی. فوجی حکومتیں آتی ہیں تو یہ تو اسٹیرائڈ دینے کی طرح ہے، اور اسٹیرائڈ تو نہیں دینا چاہیے، بہت شدید مجبوری میں تھوڑی دیر کے لیے دیا جا سکتا ہے. اسے فائنانشیل ڈسپلن ہو جاتا ہے، سول سروس کو کوئی موقع مل جاتا ہے کام کرنے کا، ریاست کی ریٹ ذرا قائم ہو جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی تباہی اس سے زیادہ آتی ہے.
بات یہ ہے کہ حکمرانی قانون کی ہے، افراد کی نہیں ہے۔ جب یہ روز ہم دہراتے ہیں لیکن غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک بڑھیا کہتی ہے کیسے کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے امیر المومنین سے، یا آج کا برطانیہ میں اس کی بیوی وزیر اعظم کو پکڑ لیتا ہے ٹکٹ چیک کرے، بھائی ٹکٹ کدھر ہے تو آپ جرمانہ ادا کریں۔ یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف 6 فیصلے اب تک آ چکے ہیں عدالتوں میں۔ تو اس کا مطلب جمہوریت کا خاتمہ نہیں ہے، یہ جمہوریت سے نفرت نہیں ہے، قانون کی بالا تری ہے۔ یہ جو مغل شہزادے بنے وہ اس پہ اعتراض ہے، جمہوریت پہ کس کو اعتراض ہے؟ کچھ گزارش کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ تو دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جے آئی ٹی کا بننا مطلب اس کا بات یہی بنتی ہے، اس کا سوال پوچھنا جمہوریت کو خطرہ ہو گیا، تو پھر جمہوریت کو اگر وہ مضبوط کرنا ہے پھر جے آئی ٹی کو بند کر دیں، طارق شفیع کو اس کے سامنے نہ کریں۔ یہاں پہ ایک عجیب کیس ہے اور دنیا میں شاید اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جائیدادیں باہر بنی ہیں پتہ نہیں کب سے، ایک بینک کا ٹکڑے کا کاغذ نہیں ہے، ایک کوئی منی ٹریل تو بڑی لمبی سی بات ہے نا، منی ٹریل یہاں سے پتہ نہیں کوئی ہمالیہ تک وہ آپ ٹریل لے کے آئیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، ایک پرچی نہیں ہے اس میں، سوائے 2 قطری خط ہے، دادا جان کا حوالہ ہے کہ دادا جان نے یہ کیا تھا، دادا جان نے وہ کیا تھا، انہوں نے اپنے چہیتے پوتے کو دے دیا تھا، یہ ڈیفنس ہے۔ اس کے بعد کوئی نہیں آیا جو ملک کے نامور وکلا ہیں۔ پہلے ایک ٹیم لائی گئی، برخاست کر کے دوسرے بھرتی کیے گئے، پھر تیسرے بھرتی کیے گئے، ان میں سے ان 2 خطوط اور وہ جو ہے دادا جان یہ کا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو، علم ہو، کسی دن کسی کے سامنے پیش کرنے پڑے ہوں گے یہ دستاویزات۔ اس سے زیادہ عجیب یہاں پہ اور ان سے سوال وہ پوچھا جا رہا ہے تو بات آ گئی ہے آمریت کی اور جمہوریت کی۔ یہ عجیب بات ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں پاکستان میں لڑائی آمریت اور جمہوریت کی ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ کچھ لوگ اس ملک سے جمہوریت کو، آزادی کو اور سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کروا رہی ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ چاہ رہے ہیں۔ جمہوریت بھی جواب دہی کے عمل کا نام ہے، جمہوریت بھی احتساب کا نام ہے۔ بات یہ نہیں ہو اور بڑی رہی، پولیٹیکل بات یہ نہیں ہو رہی کہ کیا دھرنا جو تھا، کیا دھرنے کے ذریعے حکومت اتارنا درست تھا؟ کچھ اس وقت کیوں کچھ لوگ حمایت کر رہے تھے؟ مقاصد یہی ہے کہ یہ جمہوریت کا کس نے مخالفت کی تھی دھرنے کی پاکستان؟ آپ نے تو حمایت کی تھی، یاد امیر صاحب حمایتی تھے کس کے؟ دھرنے کے۔ تو ان کی رائے ہے اور جرنیلوں کے کہنے پہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ جمہوریت کو خطرہ نہیں تھا، یہ سوال کر رہے ہیں نا سہیل صاحب۔ یہ طریقہ لیکن سہیل صاحب ایک حقیقت، بڑی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا بستر نہیں سمیٹا جانا، یہ سلسلہ چلنا ہے آگے کی طرف، لیکن احتساب ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، بڑے لوگوں کا احتساب ہوگا۔ اور یہ کوئی ایک نواز شریف کی فیملی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں صاحب، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، 600 گھرانے ہیں، اگر پاناما لیک صاحب کھول لیں 600 گھرانے ہیں، کئی اوروں کے بیٹے بھی ہیں، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی جب آپ بات کر رہے ہیں پھر شکنجہ سب کے گرد کسا جانا چاہیے۔ اور اچھی بات ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو آج بیٹھی ہے، میں نے اس لیے کہا کہ ایک سنجیدہ عمل ہے، اگر پرائم منسٹر کا بیٹا پیش ہو سکتا ہے تو باقی سیاستدانوں کو بھی پیش ہونا پڑے گا۔ جناب یہاں تو ابھی وہ بالکل سارا وہ جو قانون کی تشریح جو ہے وہ بالکل تبدیل کر دی گئی ہے۔ اگر وہاں پہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ وہ 4 فلیٹ، اس کے بعد وہ فلیٹس جو ہیں وہ کہاں سے آئے، دستاویزات بھی آ رہی ہیں، وہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ طارق شفیع صاحب دستاویزات لے کے گئے ہیں، وہ ہے جمہوریت کو خطرہ ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ بھائی وہ مل جو تھی وہاں پہ پہلے بنائی گئی اور نقصان اسے ہوا تو وہاں وہ جدہ میں کیسے بن گئی اور جدہ سے قطر کیسے آ گیا، کون سے اونٹوں کا کاروان تھا جہاں سے وہ پیسے وہاں گئے لندن پہنچے، کس مطلب کوئی یہ اسی مقصد کے لیے ایزی پیسے سے اتنے آپ بھیج سکتے، ایزی پیسے سے گئے وہاں پہ پیسے کیسے وہ گئے، تو وہ جمہوریت کو خطرہ ہے وہاں پہ ہو گیا۔ اس لیے میرا خیال ہے یہ جے آئی ٹی بند ہونی چاہیے، اور یہ جو طارق شفیع سے سوالات پورے ہیں یہ جو ہے جمہوریت کے خلاف ایک گہری سازش اور اس کو بند ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ایاز امیر صاحب کی یہ جو تجویز ہے اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی بند ہو جائے اور سیاستدانوں پر الزامات ڈھکے رہیں، بند ہونے والی نہیں، ان سے کبھی الزامات ختم نہ ہو، یہ معاملہ آگے چل رہے ہیں۔ اور ایک یہ حسین نواز کا یہ طارق شفیع کا معاملہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے تو معاملہ شروع ہونا تھا، آئی تو ہو گیا، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اگلے ہفتے جب پروگرام ہوگا
تو اس سوال پہ بحث کریں کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے یا نہیں ہے، یہ کہنا ہے میرے اینالسٹ کا، اور آپ نے بہت دلچسپ بحث سنی جس میں بہت سی رائے بھی سامنے آئی۔ جی سلمان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جمہوری عمل آگے چلنا ہے، یہ تسلسل قائم رہنا ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کو خطرہ ہے، کچھ لوگوں کو خطرہ ہے، گہرا خطرہ، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے خطرہ یہاں پہ۔ یہ جو ساری سازش ہو رہی ہے حسین نواز کو جو آج بلایا گیا ہے اور یکم رمضان کو اتوار کو بلایا گیا، تو سازش ہو رہی ہے جمہوریت۔ بڑے لوگوں کی جائیدادیں پاکستان سے باہر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں ضمیر صاحب کی تجویز مان لیں کیونکہ اس سے سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی یوم تکبیر کو کیا کسی نئے معاملے کی نئی تاریخ کی تکبیر پڑی گئی؟ یہ تو آنے والا وقت اس کا تعین کرے گا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس معاملے پر۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی ہیٹڈ بحث ہوئی اس معاملے پر کہ حسین نواز جو آج جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے، تاریخی فیصلہ تھا، تاریخی موقع تھا یا ان کی مجبوری تھی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ کیونکہ آپ کی رائے انتہائی اہمیت کی حامل۔ 66% کا کہنا ہے کہ بامر مجبوری وہ پیش ہوئے، انہیں آنا پڑنا تھا اسی لیے وہ آئے، اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں تھا۔ اور 34% کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے ان کا اور یہ آنے والے دنوں میں حکومت کو مزید مضبوط کرے گا۔ یہ تو خیر آپ کی رائے ہے۔ ہارون صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کے عوام بھی یہی سمجھتے ہیں مجبوری ہے؟ آپ کی رائے سے اتفاق، شدید مجبوری؟ نہیں ہے ہی مجبوری ہے۔ 34% بھی کوئی ان کا میڈیا سر نے ارینج کیا ہوگا، 20% بھی نہیں ہو سکتا جو یہ کہیں گے اپنی مرضی سے وہ گیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 20-21% ان کے اندر مقررات ہیں، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ ایاز صاحب آپ کی لائن؟ نہیں، بس ہمدردی کرنی چاہیے۔ دیکھیں نا وہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کو یہ سوالات کا جواب دینا پڑ رہا ہے، اور وہاں اندر سے پتہ نہیں کیا کیا ان سے سوالات پوچھے گئے تھے۔ پسینہ وہ پہلے طارق شفیع صاحب کا چھٹ گیا تھا، ان سے لمبی چوڑی ہے، تو ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے کہ عزیزم کے ساتھ بڑی سختی ہو رہی ہے۔ جی سہیل صاحب؟ میرا خیال ہے کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، قانون کو بالا تر ہونا چاہیے، سب کا احتساب ہونا چاہیے، یہاں بیٹھے ہوئے چاروں لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، چاہے مجبوری میں بھی پیش ہوئے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ سلمان صاحب سوال آپ سے بڑا اہم کہ جو مشاورت چل رہی ہوگی شریف خاندان میں اس وقت حسین نواز کے پیش ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے، ان کے اعتراضات کے حوالے سے، کیا اس میں حمزہ شہباز بھی شامل ہے مشاورتی حلقے میں؟ دیکھیں عائشہ، وہ خاندان ہر حوالے سے متحد ہے اور حسین نواز کے جانے کا فیصلہ بھی خاندانی فیصلہ ہے اور بہت سارے لوگوں نے بھی پیش ہونا ہے۔ یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بڑا سنجیدہ عمل ہے جو جے آئی ٹی کے اندر ہو رہا ہے۔ کوئی حسین نواز نہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کو پیش ہونا پڑے گا، اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر سب کو جواب دے ہونا پڑے گا۔ صاحب اتفاق کرتے ہیں شریف خاندان متحد ہے؟ نہیں، میں اتفاق نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے کیونکہ میں باخبر ہوں، کیونکہ کرائسس کے اندر سب لوگ اکٹھے رہنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ دباؤ ہوتا ہے، تو اس دباؤ میں لیکن اگر ضرورت پڑی تو اکٹھے ہو جائیں گے، یہ میرا خیال ہے۔ ایاز صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اتفاق ہے؟ ایک چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کی برکت سے کوئی ڈھنگ کی کہانی تو یہ گھڑ لے۔ وہ جو پہلے سپریم کورٹ کے اس میں تھا، نہ کوئی سر تھا اس کہانی کا، نہ پیر تھا، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ابھی انہیں شاید غور و خوض کا کافی ہو گیا ہے، تو میں تو یہ خواہش کا اظہار کروں کوئی ڈھنگ کی کہانی۔ ایاز صاحب رمضان میں صرف شیطان بند ہوتا ہے، عادتیں نہیں بدلتی۔ اچھا نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایاز صاحب رستہ یہیں سے نکلے گا، یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، رستہ یہیں سے نکلے گا اور بہت سارے لوگوں کو پیش ہونا پڑے گا۔ کاش یہ عمل جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر سے شروع ہوتا ہے، پر یہ پہلے تو پیش ہو جائیں، پھر بعد میں جو باقیوں نے بھگتنا ہوگا، باقی یہ تو ذرا کھوجے امتداد تو کسا جائے گا، احتساب کا عمل تیز ہوگا تو بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے۔ پر جمہوریت کو تو خطرہ نہیں ہوگا، پہلے ان کی جو خدشہ ہے وہ ذرا آپ دور کر دیں گے، جمہوریت کو تو نہیں ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہمارے جو دوست سینئر ہیں دانشور، ان کا بھی احتساب شکر ہے آپ نے پھر مدبر ہونا چاہیے۔ میرا اور ایاز صاحب کا احتساب ہونا چاہیے، ویلکم کرتے ہیں۔ میرا خیال صاحب ایسے لوگوں کا ہی ہوتا رہا ہے، بالادست طبقے کا نہیں ہوا، اس لیے ہم اس لحاظ پہ پہنچے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات، یہ جے آئی ٹی، یہ معاملہ پاناما کیس سے مثال بنا دے۔ خیر کل سپریم کورٹ سماعت کرنے جا رہی ہے ان اعتراضات کی بابت جو حسین نواز نے اٹھائے ہیں، اور اس کے بعد جیسے کہ ہارون صاحب نے کہا جب اگلا ہفتہ ہوگا تو اسی معاملے پر ہم مزید بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ہوگی ملاقات پھر، تب تک کے لیے اللہ نے کے پان۔